اس وقت آپ جانتی ہیں کہ اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے اور خاص طور پر خواتین کی زندگی کا جائزہ لیا جائے اور خواتین کے ماحول کا جائزہ لیا جائے تو ایک چیز خاص طور پر نظر آتی ہے بطور بیماری، اور وہ چیز ہے بے صبری۔ خواتین کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل ہماری بہنیں، بچیاں، خواتین صبر کرتی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر عجلت پسند اور جلدی سے سارے کام ہو جائیں اس کی فکر میں لگی رہتی ہیں، اور اسی بے صبری کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان نقصانات کا بھرپائی کرنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے دیر پا نقصانات کا سامنا کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے خاص طور پر اس چیز کی تاکید فرمائی کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ زندگی میں جتنے بھی مرحلے آئیں، جتنے بھی مصائب آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ دامن صبر کو ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں صبر اور نماز سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ صبر اتنا عظیم ہتھیار ہے اور صبر اتنی عظیم طاقت ہے کہ جب کوئی بندہ مومن یا مومنہ صبر کرتی ہے یا کرتا ہے تو اس وقت وہ تنہا نہیں ہوتا، بلکہ رب قدیر جل جلالہ کا ساتھ اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر مصائب کا جائزہ لیا جائے، پریشانیوں کا جائزہ لیا جائے، تکالیف کا جائزہ لیا جائے، تو کبھی کبھی ہماری بہت ساری بہنیں یہ کہتی دکھائی دیتی ہیں کہ ہم نماز پڑھتی ہیں پھر بھی ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ہم روزے رکھتی ہیں پھر بھی ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ہم تلاوت قرآن مقدس کرتی ہیں پھر بھی دروازے پر مصیبتیں دستک دیتی دکھائی دیتی ہیں، بیماریوں نے ہمارے گھر کا رخ کر رکھا ہے، بچیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں، اور کوئی مصیبت ایسی نہیں جو ہمارے گھر میں داخل نہ ہوتی ہو۔ ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں؟ تو اے خواتین اسلام، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھیں، جتنی مصیبتیں اور جتنا پروردگار جل جلالہ نے آزمائش کے مرحلوں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اہل بیت کو گزارا ہے، آپ دیکھیں اتنی آزمائشیں اور مصائب آج کے عام انسانوں پر دکھائی نہیں دیتے۔ آپ ذرا سوچیں، مصیبتوں کے موقع پر اگر آپ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کی بے صبری کی بنیاد پر آپ کی مصیبتیں نہیں ٹلیں گی، لیکن اگر آپ نے صبر کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہی صبر آپ کی مصیبتوں کے ازالے کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سب کی زندگی کا جائزہ لیں، چاہے ان کی فیملی لائف ہو، چاہے ان کی سوشل لائف ہو، چاہے ان کی بزنس کی لائف ہو، ہر زندگی کے ہر لمحے کے اندر اللہ اکبر صبر کا دامن ان کے ہاتھوں میں نظر آئے گا۔ آج مصیبتیں اتنی تو نہیں ہیں جتنی اللہ کی ولیہ جو اس دنیا سے گزر چکی ہیں ان پر مصیبتوں کے بادل منڈلاتے تھے، لیکن آپ مجھے بتائیں ان اللہ کی برگزیدہ بندیوں نے کبھی مصیبتوں میں شکوہ نہیں کیا، مصیبتوں میں شکایت نہیں کی، بلکہ ہر مصیبت کا خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتی دکھائی دی۔ آپ ذرا بتائیں اے خواتین اسلام،
सलाम रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा निगाहों के सामने है। आप जरा अंदाजा लगाएं वो कौन सी मुसीबत है जिससे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न गुजरे हों और परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से कभी रब का शिकवा नहीं किया, बल्कि अपनी ज़बान से कभी शिकायत के अल्फाज भी नहीं निकाले, बल्कि हर मरहले के अंदर रसूल आजम ने सब्र का दामन थामा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सब्र करने वाले का अज्र अल्लाह ज़ाय फरमा देता है? कतई तौर पर नहीं, बल्कि सब्र करने वाले को अल्लाह नेमुल बदल भी अता फरमाता है और परवरदिगार हर मुसीबत से उसे नजात भी अता फरमा देता है। आप देखें आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक का जायजा लें तो रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्का मुकर्रमा की दावती 13 साला जिंदगी को देखें तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मसाइब के पहाड़ तोड़े जाते हैं, तकालीफ की वादियों से गुजारा जाता है, लेकिन इन सारी मुसीबतों के मौके पर, इन सारी परेशानियों के मौके पर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जबान से शिकवा और शिकायत नहीं करते, बल्कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के फैसले पर राजी रहते हैं। यहां तक कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रफीक हयात उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शौहर को, अपने आका को जब मुसीबतों में घिरे हुए देखा तो ऐसे आलम के अंदर उनकी जबान पर भी शिकवा शिकायत नहीं, बल्कि अपने शौहर को तसल्ली देती नजर आती हैं, हौसला बढ़ाती नजर आती हैं, दावत के रास्ते में ताउन करती नजर आती हैं। इसीलिए कुरान मुकद्दस का अगर जायजा लिया जाए और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जायजा लिया जाए तो ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा खुश नसीब है जिसे परवरदिगार जल्ल जलालहू 3 नेमतों से माला माल फरमा दे। दिल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र करने वाला, जबान अल्लाह का जिक्र करने वाली, और ऐसी मोमिना बीवी अल्लाह अता फरमा दे जो ईमान के सिलसिले में मदद करती हो, नेकी के सिलसिले में मदद करती हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूं आज की सिचुएशन क्या है, आज के हालात क्या हैं? थोड़ी सी तकलीफ आई तो शौहर पर जबान दराजी शुरू, थोड़ी सी तकलीफ आई घर वालों से झगड़ा शुरू, थोड़ी सी तकलीफ आई घर छोड़ करके मैके में जाने का अंदाज इख्तियार कर लिया, थोड़ी सी तकलीफ आई रिश्ते के सिलसिले में बदअकीदगी को नहीं देखा गया, बल्कि हर चीज के अंदर उजलत पसंदी की वजह से आज घर के घर तबाह हो रहे हैं, मुआशरा तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है। ये उजलत पसंदी और बेसब्री मुआशरे को तबाह कर देता है। आप जरा अंदाजा लगाएं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी पाक के हवाले से गौर करें। वो कौन सी तकलीफ थी जिससे हजरत खदीजत, हजरत खातून जन्नत नहीं गुजरी, लेकिन अल्लाह अकबर, फाके के बावजूद और परेशानी के बावजूद खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा ने दामने सब्र को थामे रखा। और इसी तरीके से आप देखें जब मैं तारीख के उस वाक़े को पढ़ता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है। उम्मुल मुमिनीन महबूब रब्बुल आलमीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की हयात तैयबा के उस पहलू को देखो जब उस दौर के अंदर रसूल आजम की ज़ौजे मोहतरमा पर इल्जाम लगाया जाता है। कितना कठिन मरहला, कितना सख्त मरहला कि उम्मुल मुमिनीन पर इल्जाम, उम्मुल मुमिनीन पर तहमत। अल्लाह अकबर, एक मुकद्दस माँ, एक पाकीज़ा खातून जब उस पर इल्जाम तराशी की जाती है वो अलील हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं और इलालत की वजह से अपने वालिदैन के घर चली जाती हैं। 1 महीने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिजाज पुरसिश के लिए हाजिर होते हैं और फिर इरशाद फरमाते हैं आयशा तुम्हारे बारे में लोग कुछ कह रहे हैं, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो अल्लाह अकबर, उन्होंने अपनी ज़बान से जो आयत की तिलावत की उसमें कोई और चीज नहीं थी बल्कि सब्र ही का तस्करा था। और उस वक्त उन्होंने कहा जो हजरत यूसुफ ने कहा था, मैं भी वही कह रही हूं, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। सब्र बेहतरीन चीज है और अल्लाह अज़्ज़ व जल
مدد فرمانے والا ہے جس کی طرف مجھے نسبت دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ابھی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا، اتنی ہی دیر کے اندر پروردگار کی طرف سے وحی الہی کا نزول ہوتا ہے اور ام المؤمنین کی برات کے سلسلے میں آیتوں کا انبار لگ جایا کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صبر کرو گے تو کبھی پریشان نہیں رہو گے۔ صبر کرنے والے کی مدد اللہ فرماتا ہے، صبر کرنے والے کو راحت اللہ عطا فرماتا ہے، صبر کرنے والے کی مصیبت کو اللہ دور فرما دیتا ہے، صبر کرنے والا تنہا نہیں ہوتا، اللہ عز و جل کی نصرت اور اس کی معیت اسے نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں، گھر میں تھوڑا سا جھگڑا ہوا، میکے چلی گئیں اور ماں باپ کو چڑھانا شروع کر دیا اور طلاق کا مطالبہ۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ گھر میں جھگڑے زیادہ ہوئے تو کچھ گولیاں کھا لی گئیں، کبھی جھگڑے زیادہ ہوئے تو مٹی کا تیل اپنے بدن پر چھڑکنے کی کوشش کی گئی، کبھی زیادہ تکلیف ہوئی تو اپنے بچوں کو بد دعا دینا شروع کر دیا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جب عجلت میں یہ کر دی جاتی ہیں تو کر ہی دی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں وہ بڑے دیر پا ہوتے ہیں۔ اے خواتین اسلام، اس بات کو ذہن میں رکھو، آج کے اس اجتماع کے اندر یہ سبق سیکھ کر کے جاؤ، کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، صبر کا دامن ہاتھوں سے کبھی مت چھوڑنا۔ صبر ہر مصیبت کا علاج ہے اور ہر مصیبت کی کنجی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی گھر میں بچیوں کی عمر بڑھ جاتی ہے اور بچیوں کی عمر کے بڑھ جانے کی وجہ سے ماں باپ جلد بازی کے اندر اپنی بچی کا رشتہ کہیں بھی طے کر دیتے ہیں اور پھر وہ بچی سسکتے ہوئے کوڑتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزار دیتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اگر بچی کی عمر 20 کراس کر گئی تو گھر میں کوئی بھی عورت آئے، اپنی بچی کے سامنے اس بچی کی ماں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بس دعا کرو اس کا جلدی سے ہو جائے تو میں فری ہو جاؤں۔ اس بچی سے پوچھو جس کے سامنے تم یہ کہتے ہو، اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی کہ کیا میں اپنی ماں پر بوجھ بن چکی ہوں، کیا میں اپنی ماں کے لیے سر درد بن چکی ہوں، یا میری کفالت کا ذمہ ان کے لیے نقصان دہ ہو چکا ہے۔ خبردار ایسا کبھی نہ کرو۔ میں آپ کو ایک سائیکولوجیکل، ایک نفسیاتی طور پر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، شاید اس سے آپ کو سبق نصیب ہو جائے اور کچھ سمجھنے میں بات آئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آپ کو کس سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، کس عورت سے کس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے، کس بچی کے سامنے کیا بات کرنی چاہیے، کس عورت کے سامنے کیا بات کرنی چاہیے، اسلام نے اس کا طریقہ بھی بتایا تاکہ اس طریقے کے مطابق گفتگو کرنے کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو اور اس کا پیمانے صبر لبریز نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ نہ کرے کسی بچی کو طلاق واقع ہو جائے اور طلاق واقع ہونے کے بعد مطلقہ کے والدین بھی نہ ہوں اور مطلقہ اپنے بھائی کے اوپر زندگی نبھا رہی ہو اور اپنے بھائی کے دیے ہوئے پیسوں پر اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہی ہو۔ اب وہ جس محلے میں رہ رہی ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے، بھائی اخراجات بھیج رہا ہے، اس کے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے جس سے اس کے تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ بہن کر کے اس کو پکارتی ہے اور اس کے ساتھ یارانہ بھی ہے۔ اتفاق سے ایسا ہوا، ایک دن اس کی وہ سہیلی، وہ پڑوسن جسے وہ بہن کہہ کر کے پکارتی تھی، وہ گئی کہیں تو کافی دیر تک، رات تک نہیں لوٹ، تو اسے پریشانی ہوئی کہ آج میری یہ سہیلی، میری یہ پڑوسن صبح سے گئی ابھی تک نظر نہیں آئی۔ دوسرے دن ملاقات ہوتی ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں، بات بظاہر بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ اب آپ سوچیں، دوسرے دن اس عورت کے ساتھ ملاقات ہوئی
تو مطلقہ عورت اپنی پڑوسن سے پوچھتی ہے بہن کیا بات ہے کہ کل تم دن بھر نظر نہیں آئی, کہاں چلی گئی تھی؟ اب وہ عورت کہنے لگتی ہے ارے بہن کیا بتاؤں, تمہارے بھائی جو ہے نا وہ مجھے کل لے کر کے گئے تھے, مال میں لے کر کے گئے, اتنا سامان خرید کر مجھے دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو میں نے بھی موقع غنیمت سمجھا, تو میں نے کہا چلو آج آپ بہت مڑ میں ہو تو مجھے زیورات کی دکان پر لے چلو, میں چمکتی ہوئی 2 بنگڑیاں خریدنا چاہتی ہوں. تو وہ وہاں بھی لے گئے, سونے کے 2 کنگن مجھے دلا دیے. پھر انہوں نے مجھ سے کہا چلو آج ہوٹل میں کھانا کھا لیتے ہیں. وہ ہوٹل میں کھانا کھلانے بھی لے کر کے گئے, میں ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بھی چلی گئی. اور ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد رات کو جب آئی تو تھک کر کے چور ہو چکی تھی. کل تو تمہارے بھائی نے مجھے تھکا کر چور کر دیا. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری بچیوں اور میری بیٹیوں, مجھے بتاؤ اس عورت نے جو بات کہی تھی وہ غلط نہیں تھی, وہ بات صحیح تھی. اس کے شوہر نے اس کے ساتھ یہ سلوک ضرور کیا تھا, لیکن اس مطلقہ عورت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس سے اس نے یہ کہا, اس عورت نے اپنی آپ بیٹی اس عورت سے کہی جو مطلقہ ہے. اس مطلقہ کی نیند اڑ گئی, اسے اس کا چین ختم ہو گیا, اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی, وہ افسردہ ہو گئی, چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا. اب اسے دوپہر کا کھانا اچھا نہیں لگ رہا, اسے رات کی نیند اچھی نہیں لگ رہی, اور اپنے ہی دل میں کہتی ہے یہ کتنی خوش نصیب ہے, اس کے ساتھ اس کے شوہر نے یہ سلوک کیا, اور میری زندگی دیکھو اپنی تباہی کو کوستی ہے, اپنی تباہی پر ماتم کرتی ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم بھلے وہاں گئی تھی اور تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ 1000 اچھا سلوک کیا, لیکن تم کوئی ایسے جملے اسے نہ کہو. اس نے جب تم سے پوچھا تو اتنا ہی تم کہہ دیتی تو بات تو بن جاتی. تمہارے بھائی کے ساتھ میں کسی کام سے گئی تھی, اس سے مجھے تاخیر ہو گئی, اتنا کہنے پر اس عورت کا دل تو نہ دکھا ہوتا, لیکن تم نے اپنی آپ بیٹی اس طرح سے بیان کی کہ کسی کا دل دکھ گیا. اگر اس حال کو ہم سوسائٹی کے اندر دیکھیں, معاشرے کے اندر دیکھیں, عورتوں کی زندگی کا جائزہ لیں, تو یہ ساری چیزیں آج کی عورتوں میں نظر آتی ہیں. دکھاوا, شوبازی, لباس کا معاملہ ہو, زیورات کا معاملہ ہو, اور چیزوں کا معاملہ ہو, وہ دوسروں کے سامنے خود پر جتنی بھی بارشیں نعمتوں کی ہوتی ہیں اسے دکھا دکھا کر دوسروں کا دل دکھاتی نظر آتی ہیں. اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے کہ کسی کا دل دکھے, بلکہ حضور فرماتے ہیں اگر تم گھر کے اندر کوئی سالن بناتی ہو جس کی خوشبو پڑوسی کے گھر تک پہنچتی ہے تو شوربہ زیادہ بناؤ اور تھوڑا سا کھانا پڑوسی کے گھر پہ پہنچا دو تاکہ اسے بھی راحت نصیب ہو جائے. اے خواتین اسلام, دوسرے پہلو کی طرف توجہ دیں. وہ عورتیں جو کسی کے پاس بہت کچھ دیکھ کر, خوشیوں کے بے شمار سامان دیکھ کر اپنے آپ پر ماتم کرتی ہیں, اپنے آپ کو کوستی ہیں, انہیں چاہیے کہ میں جو حضور کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس حدیث مبارکہ کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو. کبھی زندگی کے اندر کسی کا بہت خوشحال دیکھ کر بھی, کسی کو بہت خوشحال دیکھ کر کبھی آپ افسردہ نہیں ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو. اگر تم کرائے کے مکان میں رہتی ہو تو فٹ پاتھ پر رہنے والی عورتوں کی زندگی کو دیکھو تو تمہیں اپنی قسمت پر ناز ہوگا کہ اللہ نے گھر تو دیا ہے. لیکن اگر تم کرائے کے مکان میں رہتی ہو اور کسی کا بنگلہ دیکھ لیا تو تمہیں یقیناً افسردگی ہوگی, تمہیں افسوس ہوگا اور تمہارا دل دکھے گا, راحت تم سے چھین لی جائے گی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ اکبر, ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بہت نوازا, دولت بھی بے پناہ عطا فرمائی, تو میرے معاصرین میں سے جب کسی کے یہاں مجھے جانا ہوتا تو میں قیمتی لباس زیب تن کرتا اور دل میں خیال پیدا ہوتا
کہ آج جو لوگ وہاں پر ہوں گے ان سے بہتر لباس میرا ہوگا، لیکن جب میں وہاں پہنچتا تو مجھ سے بہتر لباس زیب تن کیے ہوئے لوگوں کو دیکھتا تو ان کو دیکھنے کے بعد میرا دل اندر سے کڑتا۔ میں قیمتی سواری لے کر جاتا اور سوچتا کہ میری سواری سے بہتر کسی کی سواری نہیں ہوگی، لیکن میں جب وہاں پہنچتا تو مجھ سے بھی بہتر سواریوں کو دیکھ کر میرا دل پزمردہ ہو جاتا کہ مجھ سے زیادہ اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ تو میرے پاس بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی مجھے سکون نصیب نہیں تھا، مجھے راحت نصیب نہیں تھی۔